دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اب میں کیا کروں ایک بار پھر لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر دعصور بن حارث محاربی نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ دعصور کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک سپاہی حبان گرفتار ہو گیا اور بارگاہ رسالت میں آ کر اسلام لے آیا۔ اتفاق سے اس دن زوردار بارش ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے غیر مسلموں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تو انہوں نے دعصور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ دعصور تلوار لے کر یہ کہتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر سکا تو اللہ مجھے قتل کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا، اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فوراً زمین پر اترے اور دعصور کے سینے پر ایسا گھوسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ دعصور نے کہا، مجھے آپ سے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اخلاق کے پیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا جرم معاف فرما دیا، بلکہ اس کی تلوار بھی اسے واپس لوٹا دی۔ دعصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے
اس قدر متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی دعوت دینے لگا۔ تیرے اخلاق پہ قرباں، تیرے اوصاف پہ واری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اخلاق پہ قرباں، تیرے اوصاف پہ واری، مسلمان کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی کیا شان ہے۔ دشمن جو لشکر لے کر تباہی پھیلانے آ رہا تھا اور سل پر تلوار لے کر کھڑا ہے، ایسے دشمن پر قابو پانے کے باوجود اپنے اعلیٰ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف فرما دیا، اور آپ کے اس اچھے اخلاق کی بدولت وہ نہ صرف دنیاوی تکلیف سے بچ گیا بلکہ ہمیشہ کے عذاب سے بھی نجات پا گیا۔ یاد رکھیے، اچھا اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے۔ اخلاقیات انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ اچھا اخلاق نہ صرف دنیا میں عزت کا سبب ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں، اور اس پروگرام کے تحت بالعموم سب سے مخاطب ہیں، لیکن بالخصوص بزرگوں کے مدنی چینل کی وجہ سے بزرگوں سے زیادہ مخاطب ہیں، تو اچھے اخلاق کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اور جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت وہ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرے۔ آئیے ہم سب سنتے ہیں، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سن لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کو اچھا اخلاق کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خوش مزاجی سے ملاقات کرنا، خوب بھلائی کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اچھے اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، اچھے اخلاق میں کئی نیک اعمال شامل ہیں، جن میں سے چند نیک اعمال کے بارے میں آئیے ہم سنتے ہیں۔ معاف کرنا، عفو درگزر انسانی زندگی کا وہ حسن ہے جو انسان کے کردار میں وسعت و نکھار پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ رحمت کا راستہ ہے جو ہمیں ہر قسم کے نقصان سے دور رکھتا ہے اور ہر طرح کی حیوانیت اور بد اخلاقی سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا،
وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ عزت والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا۔ ابھی جو ہم نے سب سے شروع میں روایت سنی تھی، 2 سور والی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی، نبی پاک بدلہ لینے پر قادر تھے یا نہیں تھے؟ اور نبی پاک سے زیادہ کون عزت والا ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور انداز جو اچھے اخلاق کا ذریعہ بنتا ہے کہ جاہلوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کرے تو اس سے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کریں تو وہ ایسی ہو جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اب وہ تو ہے جاہل، وہ تو گفتگو سے اندازہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں میں اس کو کیسے کیسے جوابات دے سکتا ہوں، لیکن تحمل کا اظہار کریں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جس میں کوئی گناہ کا پہلو ہو، وہ اس جاہل کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ ہو، نہ گناہ کا اس میں کوئی پہلو ہو، نہ اس کے لیے کوئی اذیت کا باعث ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا تو جسے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تم پر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے اور یہ فرما رہے ہیں تم پر سلام ہے، تم پر سلامتی ہو۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے، اے برا بھلا کہے گئے شخص تمہاری طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جب یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے نہیں بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ یوں ہی کسی کو تکلیف نہ دینا بھی اچھے اخلاق میں سے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجئے۔ فرمایا تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اس حصے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہو سکتا ہے تو خیر ہی کرتا ہے۔ جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو، اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر نہ پہنچے گی، شر یعنی برائی ہی پہنچے گی، تو کسی کو اذیت تکلیف نہیں دینی۔ توجہ فرمائے گا مدنی چینل کے ناظرین، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس طرح اپنے علاقے میں رہے کہ لوگ آپ کی وہ شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ بندہ ہمارے علاقے میں ہے، اس کی وجہ سے امن ہے، خیر ہے، برکتیں ہیں، اور اس طرح نہ رہیں کہ روب تو آپ کا بہت ہو، شر آپ کا بہت زیادہ ہو اور لوگ صبر سے رہے، کیا کریں، غریب لوگ کے گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، تو پھر
علاقے میں اس طرح رہیں کہ لوگ شکر کریں آپ کی وجہ سے صبر نہ کریں۔ اسی طریقے سے خوش اخلاقی کا ایک پہلو نرمی اختیار کرنا ہے۔ یاد رکھیے، نرمی اختیار کرنا اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ کیوں؟ توجہ فرمائے گا مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سونا نرم ہو کر زیور، لوہا نرم ہو کر ہتھیار اور مٹی نرم ہو کر کھیتوں کے لہلہانے کا باعث بنتی ہے، اسی طرح نرمی ایسی خوبی ہے جس کی بدولت انسانی رویے میں رحمت، شفقت، شائستگی، مہربانی، آسانی، عفو درگزر اور بردباری جیسے خوشبودار پھول کھلتے ہیں، جبکہ بے جا سختی سے انسان کی طبیعت میں بے رحمی، سنگ دلی، ظلم اور زیادتی کے کانٹے اگتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر! کتنے پیارے فضائل اس نرمی کے، عفو درگزر کے۔ اے کاش اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں کیا کروں؟ جب اتنا کچھ سن لیا، اس کے فائدے بھی سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھے اخلاق انسان کی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، معاشرے میں اس کا وقار بڑھتا ہے، لوگ اس سے بات چیت کرنا، ملنا، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، نرم دلی کی وجہ سے کفار کی ایک تعداد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اچھے اخلاق کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب ہوگا؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور فائدہ، 2 جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے گیا۔ یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اخلاق گناہوں کو ایسے پگھلاتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلاتی ہے۔ عرش الہی کا سایہ کسے نصیب ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جس نے اپنے اخلاق کو ستھرا کیا، میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا اور اسے حضیرت القدس یعنی جنت سے سیراب کروں گا، اور اپنے
जवार रहमत का कुर्ब अता फरमाऊंगा। एक और हदीस पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ऊपर के हिस्से में घर दिलाने की जमानत देता हूं। अल्लाह अकबर, जन्नत में घर मिलने की जमानत मिल रही है, वो भी बाला हिस्सा ऊपर वाले में। कैसे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में ऊपर के हिस्से में घर दिलाने की जमानत देता हूं उस शख्स के लिए जिसके अखलाक अच्छे हों। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाजरीन, क्या अब भी हमारे अखलाक अच्छे नहीं होंगे? ऐसी प्यारी बिशारत मिलने के बाद भी खुदा न खास्ता हम अपने नफ्स की पैरवी करते रहेंगे, है ना? वो बंदा बद अखलाकी में बिखर जाता है। जब उससे पूछे क्यों, बोला मेरा बीपी शूट कर जाता है, मेरे ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, ये ब्लड प्रेशर से सिर्फ गरीबों पर शूट होता है। कभी कोई ताकतवर तेरे सामने हो, कोई आला ओहदे का ऑफिसर हो या कोई अमीर कबीर हो, तेरा सेठ हो, उस वक्त बीपी हमेशा लो रहता है। ये गरीबों पर क्यों शूट कर जाता है? तो बीपी की आड़ लेकर, ब्लड प्रेशर की आड़ लेकर बद अखलाकी का मुजाहिरा ना करें, हमेशा खुश अखलाक रहें। और इतनी अच्छे अच्छे फवाइद सुनने के बाद भी कि अल्लाह का कुर्ब नसीब हो रहा है, अर्श का साया नसीब हो रहा है, नबी पाक जन्नत में आला मकाम पर घर देने की जमानत दे रहे हैं। किसको? जिसके अखलाक अच्छे हों। यूं ही हाय हाय, बड़ी प्यारी रिवायत हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने अच्छे अखलाक की वजह से रात को इबादत करने वाले और सख्त गर्मी में किसी को पानी पिलाने वाले के दर्जे को पा लेता है। अल्लाह अकबर। अच्छे अखलाक हो बंदे के, जैसे शरीयत का हुक्म है, बंदा सारी रात सोता भी रहे ना तो इबादत करने वालों के दर्जे में शामिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। मदद इलाही भी उसे हासिल होती है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, जहाँ भी रहो अल्लाह पाक से डरते रहो और गुनाह हो जाने के बाद नेकी कर लिया करो कि ये उसको मिटा देगी। और लोगों का रब अच्छे अखलाक वाले के साथ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अच्छे अखलाक वालों के साथ है। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अब मैं क्या करूं। तो आइए अब अच्छे अखलाक कैसे अपनाएं। हमने इतनी तारीफ सुनी, अच्छे अखलाक कैसे कहते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसमें कौन कौन सी नेक आदतें शामिल हो सकती हैं। तो अच्छी सोहबत, याद रखिएगा, सोहबत रंग लाती है। अच्छों की सोहबत बंदे को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत बंदे को बुरा बना देती है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छे अखलाक अपनाने के लिए अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए कि सोहबत असर रखती है। जो बंदा जैसी सोहबत इख्तियार करता है वैसा ही बन जाता है। अच्छों की सोहबत अच्छा और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। बद अखलाकों की सोहबत बदखुल्क और अच्छे अखलाक वालों की सोहबत अच्छे अखलाक वाला बना देती है। और इसी अच्छी सोहबत का एक नाम दावत इस्लामी का दीनी माहौल भी है। पाबंदी से इंशाअल्लाह इज्तिमा में आएंगे, पाबंदी से मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे या मदनी चैनल देखते रहेंगे। इस वक्त भी तो मदनी चैनल ही हम देख रहे हैं ना। मदनी चैनल भी एक बहुत बड़ा सबब है अच्छे अखलाक अपनाने का, अच्छी सोहबत अपनाने का। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। दिल में एहतराम मुस्लिम का जज्बा पैदा कीजिए। हर मुसलमान का एहतराम होना चाहिए। यूं ही नफसानी ख्वाहिशात से परहेज करना है। अगर हमें अच्छे अखलाक वाला बनना है तो फिर नफसानी ख्वाहिशात से परहेज करना होगा, यानी गीबत से, चुगली से, गाली से, हर उस अमल से
جو کوئی میرے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے مجھے برا لگے گا تو میں کسی اور کے ساتھ بھی وہ رویہ اختیار نہ کروں۔ اور یوں ہی بارگاہ الہی میں دعا کیجئے، بار بار ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک سے اچھے اخلاق کے لیے دعا کیجئے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی اے اللہ پاک تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے بس میرے اخلاق بھی اچھا کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم زمانہ رسالت سے جیسے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لہجے سخت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کی گاڑی غلطی سے کسی دوسرے مسلمان کی گاڑی سے ٹکرا جائے یا ٹکراتے ٹکراتے بچ جائے تو دوسرا شخص ٹریفک جام کر کے اس سے لڑنے جھگڑنے کو شاید اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یوں ہی بعض لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، گھر والوں، پڑوسیوں اور ساتھ کام کرنے والوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے اور اچھے اخلاق کے فوائد و برکات پر غور کیجئے اور اچھا اخلاق بنانے کے طریقے اختیار کیجئے۔ کیوں؟ یاد رکھیے کہ اچھے اخلاق اپنائیں گے تو آخرت میں انشاءاللہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اچھے اخلاق کس لیے اپنانے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگ میری واہ واہ کریں، میرا مقام و مرتبہ بڑا ہو، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ الگ میٹر ہے کہ اللہ اس کے سبب سے عزتیں عطا فرمائے گا، ہے نا، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ادا کو اپنا لیجئے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، انشاءاللہ اسی کا اثر ہوگا، اخلاق بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔